آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہیں یہ پاکستان میں نہ ہو جائے۔ یہ تو ہوگا۔ حکمران سن لے، اگر معیشت نہیں چلا سکتے، مہنگائی کم اور آئی پی پیز کو لگام نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ کا بھی بنگلہ دیش جیسا مقدر ہوگا۔ آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے تمہارا پھر وہی مقدر ہوگا، اسی طرح سے نوجوان اٹھیں گے۔ یہ جشن پاکستانی بھی منا سکتے ہیں اگر وہ خوف کا بت توڑ دیں، اگر وہ واقعی یہ سمجھ لیں مجھ سمیت کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا انتباہ، دھرنے میں بولے حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ سے اٹھا لیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو کوئی ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے۔ پر یہ پاکستان میں تختہ پلٹ کے ارادے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت اسلامی چاہتا ہے کہ اب اس کا راج چلے پاکستان پہ۔ پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے ایسے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں گلگت بلتستان 1 ہے، کشمیر 2 ہے، بلوچستان 3 ہے۔ یہ تینوں پیریفرل ایریاز ہیں، پیریفری ہے۔ ملک کے ہر کونے سے قافلے پہنچ رہے ہیں تاکہ سوابی کا جلسہ اتنا بڑا ہو کہ ایک بار حکمرانوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ ہمارا ملک 76 سال بعد کن مسائل سے دوچار ہے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ کون لوگ ہیں ہم؟ کن کن چیزوں کے لیے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 1971 کا جو سارے سینیریو تھا، کیا پھر سے وہی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ اپنی کھوئی ہوئی میراث ڈھونڈو۔ تم اپنے بڑوں کی دی ہوئی میراث گوا چکے ہو۔ میرے پاکستانیوں، آج مجھے اپنے بزدل ہونے پر شرمندگی ہے۔ آج میں جب اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے آنکھیں ملاتے ہوئے گھبرا رہا ہوں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ نمسکار، جے ہند دوستو، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر پاکستانی میڈیا جشن منا رہی تھی، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہوئے تختہ پلٹ کے بعد اب پاکستان میں حالات تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا کہے کہ اس دیش میں بھی تختہ پلٹ کی تیاری ہو چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، پاکستان کے پورا پردھان منتری عمران خان کو گرفتار ہوئے پورا 1 سال ہو چکا ہے۔ عمران خان کی رہائی کی مانگ کے لیے ہزاروں لوگ پردرشن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری کی پہلی سال ہونے پر اور ان کی تتکال رہائی کی مانگ کو لے کر پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں سوموار کو ریلی کی گئی۔ اس کا ادیشیہ پاکستانی پی ایم شہباز شریف کی سرکار پر دباؤ ڈالنا تھا کہ تاکہ عمران خان کو جلد سے جلد رہائی مل سکے۔ دراصل عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی اس مہینے کے انت میں یا اگلے مہینے کی شروعات میں راجدھانی میں ایک بڑا ویرودھ پردرشن کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے۔ تو آئیے دوستو، اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ یہ جشن پاکستانی بھی منا سکتے ہیں اگر وہ خوف کا بت توڑ دیں، اگر وہ واقعی یہ سمجھ لیں مجھ سمیت کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوں تو موت ہمیں اچک سکتی ہے، تو ہم اپنے حقوق کے لیے اگر باہر نکلیں تو صرف اس لیے کہ کوئی موت کا خوف ہو یا مارے جانے کا یا پکڑے جانے کا، اس خوف سے اگر گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر ڈکٹیٹر ہی نظام چلائیں گے۔ ڈکٹیٹر کو نکالنا ہے تو عوام کو باہر آنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی حالات ہیں ان کے مطابق جتنی بڑی قربانی عمران احمد خان نیازی دے سکتا تھا وہ دے رہا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہے، 1 سال آج پورا ہو گیا ہے۔ وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا، جرنیلوں کی قید میں رہتے ہوئے بھی وہ 1 انچ بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن اب کرنے والا کام رہ گیا ہے، وہ ہے عوام کا، کہ عوام کب وہ عوام بنتی ہے جیسے سری لنکا کی عوام نے نظام تبدیل کر کے دکھایا نا، عوام بہتری آ رہی ہے۔ بنگلہ دیشی عوام انقلاب دوبارہ لے آئی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش میں یہاں سے آگے مزید بہتری آئے گی، صورتحال مزید بہتری کی طرف جائے گی۔ بنگلہ دیش ہم سے مالی طور پہ ویسے بھی بہتر ملک بن گیا، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر فوج نے مارشل لا لگا کے سوچا کہ ہم لمبا چلائیں گے، عوام ان کی یہ بھی نہیں کرنے دے گی اور الیکشن وہاں پہ ہوں گے آنے والے چند ماہ میں۔ نیکسٹ اب پاکستانی قوم نے کیا کرنا ہے اس کے کچھ مناظر ہیں میرے پاکستانیوں۔ یہ دیکھیں، یہ سوابی کی طرف کاروان جا رہا ہے۔ آج کا جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہی کمپنی اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ کمپنی کے ترجمان نے پریس کانفرنس رکھ لی ہے گھبرا کے کہ کہیں جو پی ٹی آئی کا پاور شو ہے یہی خبروں کی زینت نہ بنے، تو اب اس کو انہوں نے بریک کر دیا ہے۔ بریک ایسے کیا ہے کہ اب جو مین سٹریم میڈیا ہے جس نے یہ خبر دکھانی تھی،
اب وہ یہ خبر دکھانے کے بجائے پریس کانفرنس پہ زیادہ بات کرے گا. اس پریس کانفرنس میں زیادہ شوشے چھوڑے جائیں گے, شاید کچھ زیادہ دھمکیاں دی جائیں گی, تاکہ خبروں کی زینت وہ بنے اور ثوابی جلسہ خبروں کی زینت نہ بن سکے. لیکن سوشل میڈیا پہ تو یہی چلے گا, سوشل میڈیا پہ تو یہ ہوگا, عمران خان تو ہوگا. تو یہ ساری صورتحال میں یہ دیکھیں, یہ تو صرف وزیرستان سے, یہ دیکھیں یہ وزیرستان سے قافلہ آ رہا ہے ثوابی کی طرف. ملک کے ہر کونے سے قافلے پہنچ رہے ہیں تاکہ ثوابی کا جلسہ اتنا بڑا ہو کہ ایک بار حکمرانوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ عوام کا موڈ کیا ہے. اس جلسے میں پی ٹی آئی نے ٹون سیٹ کرنی ہے اگلی ساری موومنٹ کی, اور عمران خان کی آزادی ہونی ہے یا نہیں. فار ایگزامپل, ایک دھمکی یہ لگائی جا سکتی ہے اگر جلسہ بہت بڑا ہو کہ ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ یہاں سے یہی جلسہ سیدھا اڈیالہ جیل کی طرف چل پڑے گا اور عمران خان کو نکال لے گا جیل سے اگر آپ لوگ سدھرتے نہیں ہیں. یہ آپ کو فائنل وارننگ ہے. پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے ایسے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جس میں گلگت بلتستان 1 ہے, کشمیر 2 ہے, بلوچستان 3 ہے. یہ تینوں پیریفرل ایریاز ہیں, پیریفری ہے, مطلب دے آر ناٹ دا سینٹر, دے آر ناٹ لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, وہ اس طرح نہیں ہے, ایون کوئٹہ. ٹھیک ہے, سو اٹ مینس کہ جو پیریفریز ہیں دے آر ڈسکنیکٹڈ فرام دا ریالٹیز جو سینٹر میں ہے, اور جو سینٹر ہے یعنی کہ اسلام آباد جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بڑے پیمانے پہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے جو کراکرم ہائی وے ہے اس کو بلاک کر دیا ہوا ہے, اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا روٹ تھا, سی پیک روٹ, وہ بھی بلاک کر دیا ہوا ہے. ٹریڈ اینڈ ٹریول دونوں سسپینڈ. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے بسیں چین جاتی ہیں, یعنی کہ آپ لاہور سے اسلام آباد سے چلیں تو آپ کو پاکستانی جو بسیں ہیں وہ لے کے جاتی ہیں چین, اور آپ کو بائی روڈ لے کے جاتا ہے. سو آپ کو جہاز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرین پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بسیں جیسے کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میری اطلاعات کے مطابق ایک بڑی تعداد میں فارن پیسنجرز, ٹورسٹ جو جن کا تعلق اسپین, فرانس سے ہے, چائنا سے ہے, انگلینڈ سے ہے, وہ اس وقت جسے وہ کہتے ہیں نا جو چائنا جا رہے تھے پاکستان, وہ بھی وہاں پہ سست بارڈر پہ روکے گئے ہیں. اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سست ڈرائی پورٹ جو ہے اس کے باہر ہو رہا ہے. اور پاکستان اور چین, ظاہری بات ہے یہ 13 دن ہو گئے اس پروٹیسٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک حکومت پاکستان کو بات کرنی پڑے گی. اور یہ آپ سمجھیں کہ جب آپ کو دیکھیں, چین جو ہے نا, چین that's an important partner of Pakistan. There are people in our system, those who want to get more integrated with the Chin, particularly the people who are in government. جو گورنمنٹ اپریٹس میں لوگ ہوتے ہیں وہ چین کے ساتھ زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں, لیکن جو عوام ہے وہ چین سے دور جانا چاہتی ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا وجہ ہے. حالانکہ ہر بندہ جو ہے وہ چین کے قریب ہونا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, بزنس کرنا چاہتا ہے, لیکن ان دس کیس they don't want to, people don't want to do this. لوگ نہیں کام کرنا چاہتے بھائی ان کے ساتھ.